السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، أو كما قال الله تعالى في مقام آخر، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی بڑائی کے تمام تر کلمات اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے
انگن بے شمار لاتعداد درود و سلام آقا تاجدار ختم الرسل شافی محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ کی رحمتیں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین اور محدثین کرام پر، جن کی محنتوں کی وجہ سے یہ دین حنیف ہم تک پہنچا ہے، وہ جہاں بھی لیٹے ہیں اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ محترم سامعین و سامعات، آج اگر ہم جس بندے کو بھی دیکھیں وہ طرح طرح کی مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، جس سے بھی پوچھ کے دیکھ لیں وہ یہی کہتا ہے کہ مصیبتیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ایک مصیبت، دکھ، تکلیف بندے کو پہنچتی ہے، وہ ابھی ختم نہیں ہوتی تو دوسری تیار کھڑی ہوتی ہے۔ ایسے ہی آج کل یہ زندگی چل رہی ہے اور اسی ٹینشن میں ہر انسان نظر آتا ہے۔ یہ مصیبتیں، یہ دکھ، یہ تکالیف، ہم مسلمان ہیں، نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے، کیا کبھی ہم نے یہ سوچا سمجھا جاننے کی کوشش کی کہ آخر یہ مصیبتیں، یہ دکھ، یہ تکالیف آتی کیوں ہیں؟ اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جب بھی کسی بندے کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ بندے کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ آسان لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ یہ بندے کے اعمال کا ثمرہ ہوتا ہے جو بندے نے کیے ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اس بات کا بھی اعلان کر دیا کہ یہ دکھ، یہ تکلیف، یہ بندے کسی کے اوپر ظلم نہیں ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہارے کتنے ایسے گناہ ہیں جنہیں اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، ہر گناہ کے اوپر یہ دکھ تکلیف نہیں آتی۔ یہ اس کی رحیمی ہے، وہ کریم ہے، اس کا کرم ہے کہ بہت ساری تمہاری کمیاں، کوتاہیاں، گناہ ان کے اوپر پکڑ نہیں کرتا، وہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جن کی وجہ سے یہ تکالیف تمہارے اوپر آتی ہیں۔ کبھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ یہ جو صحراؤں میں، یہ بحر و بر میں جو بھی فساد تمہیں نظر آتا ہے، یہ انسانوں کے کیے ہوئے اعمال کی وجہ ہے، یہ ان کے اپنے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے یہ سارا زمین پہ فساد پھیلتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ بات تو طے ہے، اور اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں کہ یہ آنے والی تکالیف، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ انسانوں کے گناہوں کے سبب آتی ہیں، لیکن
المیہ کی بات یہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا جب بندے پہ کوئی مصیبت آ جاتی، کوئی دکھ بندے کو پہنچتا تو بندہ فوراً غور کرتا اپنی زندگی پہ، اپنے لیل و نہار پہ، کہ کون سا ایسا گناہ میری زندگی میں موجود ہے جس کی وجہ سے بار بار مجھے اس پریشانی کا سامنا ہو رہا ہے، اور بندہ اس گناہ سے توبہ کر لیتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، جب ہمارے اوپر یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں آپ کو ایسے افراد بھی نظر آئیں گے جو اس دکھ کو، تکلیف کو جو گناہوں کی وجہ سے آئی، اس سے چھٹکارے کے لیے، نجات کے لیے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پھر گناہ کا رستہ ہی اختیار کر کے اور بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ جب کسی بندے کو کوئی دکھ تکلیف پہنچا، کوئی وہ الٹے سیدھے تعویذ پہننا شروع کر دیتا ہے، کوئی کسی کے نام کے کڑے پہن لیتا ہے، کوئی کسی کے نام کی لٹیں رکھنا شروع کر دیتا ہے، کسی نے عجیب عجیب سے وہ چالیں چلنا، اور گھر سے نکلا کوئی یہ جی سیاہ رنگ کا کوئی مرغا لے آؤ، کوئی سیاہ رنگ کا بکرا اور اس کا گوشت ہو، اور کوئی جھٹکے سے جس طرح عیسائی یا ہندو لوگ وہ جانوروں کو گردن اتار دیتے ہیں، اس طرح کا ذبح کیا ہوا گوشت لے کے وہ بندہ صبح گھر سے نکلے، اپنی گاڑی کے آگے پیچھے لگا کے سر کے اوپر سے اس کے چکر لگوا کے باہر پھینک دو۔ یہ الٹے سیدھے کام، اور پیچھے توقع یہ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے میری اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے۔ یہ حرام کام کر کے بندہ اور بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ بندے کی زندگی تو پہلے پریشانیوں کا گھر بن چکی ہے، پہلے پریشانیوں کی نظر ہو چکی ہے، ایسے الٹے سیدھے کام کر کے بندہ اپنی آخرت کو بھی برباد کر بیٹھتا ہے۔ یہ آج ہمارا طرز عمل ہے۔ گناہوں کی وجہ سے مصیبت آئی، ہم نے اور گناہ کر کے اور بڑی مصیبت اپنے گلے ڈال لی۔ دوسرے وہ بندے کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے، دکھ تکلیف آ جائے، بندے کی زندگی میں کسی آزمائش کا سامنا ہو، تو یہ اللہ کے اوپر توکل کر کے صبر کرتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری کسی گناہ کا نتیجہ اور ثمرہ ہے، یہ تکلیف فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جو ایسا کرے آزمائش تو چھٹ جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ آخرت میں بھی اس بندے کے لیے بہت بڑا اجر اس کو تیار کر رکھا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ان بندوں کے ساتھ اجر کا وعدہ ہے۔ تکلیف سے بھی یہ بندہ نجات پا جاتا ہے، اور اپنی آخرت کو بھی اس بندے نے بچا لیا۔ تو آئے دیکھیں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ جب ہمیں کوئی دکھ تکلیف پہنچتی ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اور گناہ کر کے اپنی دنیا تو پہلے پریشانیوں کی نظر ہے، ہمیں اپنی آخرت کو بھی تو نہیں برباد کر بیٹھے۔ آئیں ذرا دیکھیں، چند ایک ایسے اعمال ہیں جن کو کرنے کی وجہ سے یہ آنے والے دکھ، یہ تکالیف، یہ مصیبتیں یہ چھٹ جاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے چند ایک اعمال بتلائے ہیں جنہیں آج مختصر کر کے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ہو سکتا ہے ہمارے لیے، ہماری نجات کے لیے یہ سبب بن جائیں۔ سب سے پہلے اگر کسی بندے کو کوئی دکھ پہنچے نا، کوئی تکلیف آ جائے،
بندہ کبھی کسی بیماری میں گر جائے اور بندہ پریشان ہونا، تو نبی علیہ السلام نے سب سے پہلا طریقہ بتلایا ہے۔ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فانه اجدر اللہ تزدروا نعمت اللہ، کہ لوگو اگر کوئی دکھ آئے، تکلیف آئے، کوئی نعمت چھن جائے، اس کا غم پہنچے، تو پھر تم نے کرنا کیا ہے؟ انظروا الی من ہوا اسفل منکم، جو تم سے اس نعمت میں کم لوگ ہیں، تم سے نیچے درجے والے لوگ ہیں، ان کو دیکھو، اپنے سے اوپر نظریں مت اٹھاؤ، اوپر درجے والے لوگوں کو نہ دیکھو، ان کو دیکھو جن کے پاس یہ نعمت تھی ہی نہیں، جن کے پاس یہ نعمت ہے ہی نہیں۔ اگر بیمار ہو چکے ہو تو کبھی آپ بستر کے اوپر پڑے ہوئے، جب کبھی آپ کا دل کے اندر ایسا خیال آئے تو پھر ان لوگوں کو دیکھو جو سالہ سال سے مر کے بستر پہ پڑے ہو۔ اگر آپ کو بخار ہو گیا، ان کو دیکھو جن کے اعضاء کٹے ہوئے۔ کبھی آپ نے سے نیچے والے لوگوں کو، آپ کو اللہ نے تھوڑا سا مال دیا ہے دنیا کا، کبھی ان لوگوں کو دیکھو جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے آپ کو گھر دیا ہے، کبھی ان لوگوں کی طرف دیکھو، دل میں تکبر آنے لگے، ان لوگوں کو دیکھا کرو۔ چے جائے کہ آپ جن کے بڑے بڑے بنگلے کوٹھیاں ہیں، آپ ان کو دیکھ کے اللہ کی ناشکری پہ اتر آؤ، نہیں، بلکہ اللہ نے کچا گھر دیا ہے۔ ان لوگوں کو دیکھو جو رات کو فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، جن کے پاس کوئی گھر ہی نہیں ہے، جن کے پاس وہ کپڑے کے بنے ہوئے جھگیاں اور خیمے ہیں، وہ ان کے اندر سوتے ہیں، جنہیں اللہ نے وہ خیمے دیے، وہ فٹ پاتھ پہ سونے والوں کو دیکھ لے، کبھی دل کے اندر ناشکری کے جذبات نہیں آئیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، ان لوگوں کو نہ دیکھو جو تم سے درجوں میں بہتر ہے، جنہیں مال اللہ نے زیادہ دیا، یہ مال میں تم سے زیادہ، پھر ان سے زیادہ بینک بیلنس والے، پھر ان سے زیادہ بڑے بڑے کوٹھیاں اور بنگلے والے، ان کو دیکھو گے کبھی ان تک پہنچ تو نہیں سکو گے، شاید اتنی دولت نہ کما سکو، اتنا بینک بیلنس نہ بنا سکو، لیکن یہ جذبات جو ہے ان کو دیکھنا، یہ تمہارے دل میں ناشکری کے جذبات پیدا کریں گے۔ جب ناشکری کے جذبات دل میں پیدا ہوں گے، زبان پہ ناشکری کے کلمات آئیں گے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں جو بندہ شکر کرتا ہے ہم اسے اور دیتے ہیں، نہ شکر کرنے والوں کے جو نعمتیں دی ہیں ان کو بھی چھین لیا جاتا ہے، اللہ معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ آئے کہاں یاد آئے شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی، ایک دن نہ مسجد میں آئے، مسجد میں بیٹھے، فجر کی نماز ادا کی اور مسجد میں بیٹھ گئے کہ سورہ طلوع و اشراق پڑھ کے پھر گھر جاؤں گا۔ بیٹھے رہے، اللہ کا ذکر اذکار کرتے رہے، جب اشراق کا وقت ہوا، سورہ طلوع ہوا، اٹھے، اشراق کی نماز ادا کی، نماز پڑھ کے نہ اشراق ادا کر کے گھر جانے لگے، دیکھا تو مسجد میں جوتے نہیں تھے، کوئی جوتے اٹھا کے لے گیا۔ دل میں یہ خیال آیا، اللہ تیری عبادت کے لیے بیٹھا تھا، اللہ تیری عبادت کے لیے بیٹھا رہا، جوتے ہی غائب ہو گئے، کوئی جوتے لے گیا۔ یہ سوچتے سوچتے نا مسجد سے باہر نکلے، تھوڑا سا آگے چلے نا، ایک ایسا بندہ دیکھا جس کے دونوں پاؤں نہیں تھے، یہ زمین کے اوپر گھسٹ کے چل رہا تھا، فوراً دل پہ چوٹ لگی، فوراً واپس مسجد میں آئے، سر سجدے میں رکھ کے کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ مجھے معاف کر دینا، کیا ہوا؟ پاؤں میں پہننے کو جوتا نہیں ہے، اللہ چلنے کے لیے تو نے پاؤں تو دیے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے، مجھ سے جو یہ میں نے سوچ لیا اس کے اوپر تو اسے معافی مانگتا ہوں، اللہ اگر تو میرے جوتے کوئی لے گیا تو کیا ہوا، تو نے چلنے کو پاؤں تو دیے ہیں۔ یہی حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا انظروا الی من ہوا اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم، اگر کبھی جوتے نہ ملے نا، ان لوگوں کو دیکھا کرو جن کے پاس چلنے کے لیے
پاؤں نہیں ہے، اللہ نے ان کو بھی تو زندگی دی ہے، یہ بھی تو اسی رب کی مخلوق ہے، ان کو بھی تو اسی رب نے پیدا کیا ہے، ان کے اوپر بھی تو آزمائش آئی ہے، یہ بھی تو اسے فیس کر رہے، اس آزمائش سے گزر رہے۔ آج اللہ نے تمہیں چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ لوگوں اپنے سے اوپر والوں کی طرف دیکھو گے، اگر کوئی نعمت چھن جائے، جب زیادہ نعمت والوں کی طرف دیکھو گے تو پھر دل میں ناشکری کے جذبات پیدا ہوں گے۔ اگر چاہتے ہو اللہ کا شکر ادا کرے تو پھر ہمیشہ ان لوگوں کو دیکھا کرو، اپنی زندگی میں انہی کی طرف نظر اٹھایا کرو جو نعمتوں میں تم سے کم ہے، درجے میں تم سے کم ہے، عزت میں تم سے کم ہے۔ جب ان کو دیکھو گے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ جب شکر ادا کرو گے آئی ہوئی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس شکر کے بدلے میں لَأَزِيدَنَّكُمْ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تمہیں اور زیادہ عطا کریں گے۔ آئیں پہلا عمل جو ہے ان لوگوں کو دیکھو جو آپ سے کم ہے۔ دوسرا کام جو ہے، جس گناہ کی وجہ سے بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے یہ مصیبت آ رہی ہے، تنہائی میں بیٹھ کے سوچو کہ میرے اوپر گناہ کس گناہ کی وجہ سے یہ مصیبت آ رہی ہے، اور جس گناہ کی وجہ سے وہ مصیبت آتی ہے نا اس سے اللہ سے توبہ کر لو۔ اور اللہ سے توبہ کرو گے تو سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم والوں سے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ سے اپنے گناہوں کے اوپر استغفار کیا کرو۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا کیونکہ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور صرف معاف نہیں کرتا، فرمایا یمددکم، اور اللہ تعالیٰ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا جب تم اللہ سے استغفار کرو گے نا، گناہوں کی معافی مانگو گے، اللہ آسمان سے موسلادھار بارشیں وہ نازل کرے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اللہ تمہاری دو چیزوں سے مدد کرے گا۔ اور اگر ہم غور کریں یہی دو چیزیں بندے کو زندگی میں چاہیے ہوتی ہے، انہی کے لیے بندے کی تگ و دو ہوتی ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی نہ ہونا تو بندے کو زندگی خالی خالی محسوس ہوتی ہے۔ سب سے پہلے وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ بندہ مال کمانے کے لیے، دنیا کے مال کو حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔ جب اللہ مال دے دے وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ پھر بندے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ مجھے بیٹے عطا کرے، بیٹا میرا ہو جائے، میرے پاس بیٹے ہوں۔ یہ بندے کی بڑی تڑپ ہوتی ہے۔ آج دیکھ لے ہر بندے کی یہی چاہت ہے، اللہ مال بھی دے، پھر اولاد، اور اولاد میں بھی اللہ بیٹے عطا کرے۔ نبی اللہ کے قرآن کہتا ہے کہ جب بندہ استغفار کرتا ہے نا زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ ورد بندہ زبان پہ جاری کر لیتا ہے، اللہ آسمان سے بارشوں کا نزول بھی فرماتے ہیں، اور فرمایا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اللہ تمہیں اس بندے کو دنیا کا مال بھی دیتے ہیں، اللہ اس بندے کو اولاد بھی دیتے ہیں، اولاد میں پھر بیٹے بھی عطا کرتے ہیں۔ آؤ آج وہ لوگ جن کے پاس دنیا کا مال نہیں ہے وظیفہ نوٹ کر کے لے جاؤ، آج سے استغفار کرنا شروع کر دو، اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ زبان پہ جاری کر لو، اس کو پڑھ لو، جتنا پڑھا جائے ایک دن میں کوئی 1000 مرتبہ 1500 مرتبہ جتنا ہو سکے، اٹھتے بیٹھتے سوتے لیٹتے یہ پڑھتے رہو، جب وقت ملے زبان پہ اس ورد کو جاری کر لو، اللہ مال بھی دے گا۔ وَبَنِينَ جن کے پاس اولاد نہیں ہے آج اس نسخہ کیمیا کو لکھ کے لے جاؤ، وہ استغفار کرنا شروع کر دو، اللہ اولاد بھی دے گا، چاہے عمر کا جتنا بھی تقاضا ہو، عمر کے جس حصے میں بھی کیوں نہ ہو۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کو 120 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا تھا، اس وقت دیا تھا جب وہ وجود سے ہڈیوں سے وہ گوندا ختم ہو چکا تھا، ہڈیاں بالکل وہ سکڑ چکی تھی، بانچ ہو چکی تھی بیوی، اللہ نے اس وقت بیٹا دیا ہے، اللہ دینے پہ قادر ہے۔ آؤ مانگو آج اللہ سے، جس کے پاس اولاد نہیں ہے استغفار کرنا شروع کر دے۔ کہاں یاد آئے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، استغفار کتنی بڑی چیز ہے۔ فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ بغداد کے کسی علاقے میں سفر پہ جا رہے تھے، چلتے چلتے کسی علاقے میں پہنچے، رات عشاء کا وقت ہو گیا، ایک مسجد سے آواز آئی اذان کی،
آپ نے سوچا رات ہو چکی ہے، اس مسجد میں گئے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے وہاں پہ بیٹھ گئے کہ رات یہاں پہ گزارتا ہو۔ اس کے بعد فجر ہوگی، صبح نماز پڑھ کے آگے اپنا سفر وہ شروع کر لوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مسجد کا جو چوکیدار تھا نا، وہ آیا، اس نے کہا کہ ہم مسجد میں کسی کو ٹھہرنے نہیں دیتے، کسی کو مسجد میں رات گزارنے کی اجازت نہیں ہے، انتظامیہ کی طرف سے یہ اجازت نہیں ہے، آپ سے گزارش ہے آپ جو بھی ہیں مسجد سے باہر لے جائے۔ نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہے، مسجد کے باہر سیڑھیوں میں بیٹھ کے کہ چلے یہاں بیٹھ کے رات گزار لیتا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ راستے کے اندر گلی کا چوکیدار آیا، اس نے کہا یہاں آپ کو کوئی بیٹھنے نہیں دے گا۔ نہیں جانتے تھے وقت کا امام ہے، وقت کا محدث ہے، انہوں نے وہاں سے اٹھا دیا۔ ساتھ ہی مسجد کے ایک نان والے کی دکان تھی، یہ نان بھائی، یہ نان شاپ جو تھا، یہ نان والے کی شاپ تھی۔ یہ آیا، اس نے دیکھا مسافر محسوس ہوتا ہے، اور اس نے آئے کہا بھائی پریشان ہو، کیا وجہ ہے؟ کہا میں مسافر ہوں، رات گزارنا چاہتا تھا، مسجد والوں نے گزارنے نہیں دی۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آئے آپ میری دکان میں آئے، چارپائی پڑی، آپ یہاں پہ سو جائے، رات گزار لے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رات گزارنے کے لیے نا اس کی دکان میں چلا گیا، میں وہاں پہ بیٹھ گیا، میں نے عجیب ہی صورتحال دیکھی، میں نے عجیب منظر دیکھا۔ یہ نان بھائی جو تھا یہ آٹا گوندھ رہا، آٹے کو گوندھتے ہوئے آٹا گوندھ رہا تھا، روٹیاں لگاتا، نان لگاتا، زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ، آٹا گوندھتا، زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں نے کتنی دیر بیٹھا دیکھتا رہا، مسلسل اس کی زبان پہ ایک ہی جملہ تھا، استغفر اللہ استغفر اللہ، استغفار کر رہا تھا۔ جب میں نے یہ دیکھا نا تو میں نے پوچھا کہ بھائی آپ بڑی کثرت سے استغفار کرتے ہو، مجھے ایک بات تو بتاؤ۔ کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے کبھی زندگی میں کوئی ایسی دعا جو تم نے کی ہو اور اللہ نے قبول نہ کی ہو، کیونکہ مجھے جہاں تک علم ہے جو بندہ استغفار کرتا ہے، جو بھی اللہ سے دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ کبھی زندگی میں تم نے کوئی دعا کی ہو اور اللہ نے اس کو قبول نہ کیا ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ میں نے زندگی میں کوئی دعا اللہ سے کی ہو اللہ نے میری دعا قبول نہ کی ہو۔ ہاں ایک دعا ہے کہ جو میں اللہ سے کرتا ہوں اور اللہ نے ابھی تک وہ دعا قبول نہیں کی، اور مجھے امید ہے کہ میری زندگی میں وہ دعا بھی ضرور قبول ہوگی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا تجسس اور بڑھا کہ یار کون سی وہ دعا ہے کہ جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی، اور بندے کو امید بھی اتنی ہے، قابل امید ہے وہ دعا قبول بھی ہوگی، اور بندہ امید لگا کے بیٹھا ہے۔ کہا بھائی کیا میں پوچھ سکتا ہوں وہ کون سی دعا ہے کہ جو تیری آج تک قبول نہیں ہوئی؟ اس نے کہا ہاں وہ میری دعا یہ ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، سنا ایک بہت بڑے حدیث کے عالم ہے، بہت بڑے محدث ہے، محدث الزمان ہے، وقت کے بہت بڑے محدث ہے، احمد ان کا نام ہے، حنبل کا وہ بیٹا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اپنی اس زندگی میں امام احمد بن حنبل کی زیارت کر لو۔ میں اپنے کاروبار کی وجہ سے یہاں سے جا نہیں سکا، دور کے علاقے میں وہ رہتے ہیں، ان کی زیارت کرنے کی تڑپ اور شوق ہے دل میں، اور آج تک یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ باقی ایک دعا بھی ایسی نہیں ہے جو میں نے اللہ سے مانگی ہو اور اللہ نے قبول نہ کی ہو۔ امام احمد بن حنبل لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ کے اور کہنے لگے بھائی خوش ہو جا، آج اللہ نے تیری اس دعا کو بھی قبول کر لیا ہے۔ اسی فقیر کو احمد بن حنبل کہتے ہیں، میں ہی احمد بن حنبل ہوں، آج اللہ نے تیری یہ دعا بھی قبول کر لی۔ یہ ہے جو بندہ استغفار کرے۔ کہاں سے؟ اگر احمد بن حنبل رحمہ اللہ مسجد میں سو جاتے، صبح اٹھ کے چلے جاتے، اس کی دعا کیسے قبول ہوتی؟ اللہ نے یہ سبب بنایا، لوگوں نے ٹھہرنے نہیں دیا، مسجد کے دروازے پہ بیٹھے رہتے، چلے جاتے، اس کو پتہ نہ چلتا۔ اللہ نے پھر اس کے لیے یہ ایک ذریعہ بنانا تھا، اس کے گھر میں پہنچا کے پھر امام احمد بن حنبل نہ پوچھتے کہ اس استغفار کی وجہ سے تیری کوئی دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں، یا کوئی ایسی دعا جو رد ہوئی ہو، اور
نہ پوچھتے نہ بتاتے، اس کو پھر بھی پتہ نہیں چلنا تھا۔ اللہ نے یہ سارا ماحول بنا کے، یہ ذرائع پیدا کر کے اس کو بتایا، امام احمد بن حنبل کو مسجد میں پہنچایا، اس کے تک پہنچا کے اس کو زیارت کروا دی۔ اگر تو وہاں پہ نہیں جانا چاہتا، ہر وقت مجھ سے استغفار کرنے والا، اللہ نے امام احمد بن حنبل کو وہاں سے چلا کے اس بندے کے پاس لا کے اس کی دعا کو اس طرح شرف قبولیت سے نوازا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے آج ہم استغفار کریں اور ہمارے استغفار کی وجہ سے اللہ ہماری دعائیں قبول نہ کرے؟ ہو نہیں سکتا۔ المیہ یہ ہے کہ ہم استغفار کرتے نہیں ہیں۔ آئیں استغفار کو اپنی زندگی میں لازم کر لے، دیکھیں پھر یہ مصیبتیں یہ ختم کیسے ہوتی ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر وہ تقوی اختیار کر لو، دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر لو، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور کبھی قرآن نے کہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ کا دل ڈر میں پیدا کر لے نا، دل میں تقوی پیدا کر لے، اللہ سے ڈرنا شروع کر دے، فرمایا کہ یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ اس کے بڑے بڑے مشکل کام جو ہیں ان کو آسان بنا دیتا ہے۔ بندی کی سوچ میں بھی نہیں ہوتا، وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا یہ میرا کام اس طرح ہو جائے گا، میرا یہ کام اس طرح آسانی کے ساتھ وہ پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ اللہ ایسی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، ایسی آسانیاں اس کے معاملات میں، اور فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، بندہ جتنا مرضی وہ کسی مشکل میں پھنس جائے، اللہ ایسے اس کے راستے نکال دیتا ہے، اللہ اس کو ایسے اس مشکل سے نکالتا ہے کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اور فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے اس بندے کو رزق دیتا ہے، بندے نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ آئیں اگر چاہتے ہیں، یہی ہماری سب سے بڑی پریشانی ہے کہ رزق کی فراوانی نہیں، بڑی مشکل سے گزر بسر ہوتا ہے۔ آؤ اللہ سے ڈرنا شروع کر دو، استغفار شروع کرو، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کر لو، دیکھو اللہ کہاں کہاں سے روزیاں آپ کو دیتا ہے، روزی کے راستے فراخ کیسے کرتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر کوئی مصیبت آ جائے، کسی مصیبت میں بندہ پھنس جائے، پھر اللہ پہ توکل بھی کیا کرو کہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہے، ختم ہو جائے گی۔ لیکن تھوڑی سی تکلیف آئے نا، ہمارے ایمان ڈگمگا جاتے ہیں، ہم فوراً کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر، اور ہمارے سوچ یہ ہوتی ہے شفا آنی چاہیے جیسے بھی آ جائے، شفا یاب ہونا چاہیے بندہ جیسے بھی ہو، چاہے ہمیں شرک کیوں نہ کرنا پڑے، ہم اس سے بھی گریز نہیں کرتے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کے اوپر توکل کر لے نا کہ یہ تکلیف اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ اس کو ختم کرے گا، اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس بندے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اور جس بندے کے لیے اللہ کافی ہو جائے نا، پھر پوری دنیا مل بھی جائے نا، اس کا ایک بال بھی مہنگا نہیں کر سکتی، ایک ذرے کے برابر اس بندے کو پوری کائنات مل کے نقصان نہیں پہنچا سکتی، جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ جس کے لیے کافی ہو جائے۔ کہاں لکھا ہے؟ قرآن پڑھ کے دیکھیں سورۃ انبیاء، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا تھا نا، ساری فرعونیت نمرودیت اکٹھی ہو کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف انہوں نے محاذ کھڑا کیا تھا اور آگ جلائی، کئی میل تک وہ لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا، ایک بلند چیخا کو جلایا گیا۔ جب چیخا جلی نا، انہوں نے کہا کہ اس کے اندر ابراہیم کو پھینک دو، منجنیق میں بٹھا کے اس میں پھینک دیا گیا۔ اور جب پھینکا گیا نا، دیکھے اللہ پہ توکل کتنا ہے، اللہ پہ بھروسہ کتنا ہے کہ اللہ کے لیے یہ تکلیفیں دی جا رہی، اللہ مجھے بے یار و مددگار چھوڑے گا نہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے ہوا کا فرشتہ بھی آیا، بارش والا بھی آیا۔ اگر آپ کہے جبرائیل امین آئے تھے، فرشتوں
کو لے کے آئے تھے، آپ کہے تیز آندھی چلا کے اسی آگ کو ان کے لیے تیکھا بنا کے رکھ دے۔ سیدنا ابراہیم چاہتے اللہ کی طرف سے فرشتے آئے تھے، کہہ سکتے کہ ہاں میری مدد کرو، میں تو اکیلا ہوں، نہیں، لیکن اللہ کے اوپر توکل ایسا ہے، کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، چھوڑ تو مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں نے یہ سب کچھ اللہ کے لیے کیا ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ توکل ہے اللہ کے اوپر، حالات جیسے بھی ہو بندے کی زبان سے یہی کلمات نکلنے چاہیے، حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ، میں نے اللہ کے لیے یہ کام کیا ہے، میرے اوپر تکلیف آئی ہے تو کیا ہوا، میرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ جب یہ ہوا پھر اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا تھا، قلنا یا نار کونی بردا، او آگ دیکھنا ابراہیم نے میرے اوپر توکل کیا ہے، میرے بندے نے مجھے کافی سمجھا ہے، اور میرا یہ اعلان ہے جو میرے اوپر توکل کر لینا فہو حسب، اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ دنیا جو مرضی چاہتی رہے، جتنا مرضی کسی کو نقصان پہنچانے کے ٹھان لے، دنیا نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ اس نے توکل اللہ پہ کیا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو بندہ دن میں فجر کے بعد 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لینا، حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، جو یہ چھوٹی سی دعا 7 مرتبہ پڑھ لینا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کفاہ اللہ ہم الدنیا والآخرہ، اللہ اس بندے کو دنیا کے غموں اور آخرت کے سارے غموں سے کافی ہو جاتے ہیں۔ نہ دنیا میں اسے کوئی غم رہتا ہے، نہ آخرت میں پہنچے گا، جس نے یہ تھوڑے سے الفاظ یاد کر کے ان کے ساتھ اللہ سے وہ مدد مانگتا رہا۔ 5ویں نمبر پر بھئی جب کوئی تکلیف آئے نا تو اس کے اوپر صبر کیا کرو کہ یہ تکلیف کے چند دن ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے، واہ ویلا ہائے ہائے، اور لوگوں کے اندر وہ اس کی گریہ زاری آہو زاری، گریبان چاک کرنا، رخساروں کو پیٹنا، ایسا نہیں ہونا چاہیے بندہ واہ ویلا مچا دے، نہیں، بلکہ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، دکھ تکلیف پہنچ جائے، اس کے اوپر بندہ صبر کرے، صبر کرے نا تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے انما یوفی الصابرون اجورہم بغیر حساب، کہ لوگوں جو اللہ کی آئی ہوئی آزمائش کے اوپر صبر کرتے ہیں نا، اللہ نے ان کے لیے بڑے ہی اجر کو تیار کر رکھا ہے۔ ان کا اجر اللہ کے پاس کتنا ہے؟ فرمایا بغیر حساب، جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، بغیر حساب کے اللہ ان کو اجر دے گا۔ یہ ہے کہ جب ان کے پاس کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، جب ان کو کوئی تکلیف پہنچی، انہوں نے کہا قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہم بھی اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم، جب صبر کرتے ہیں نا اللہ کی طرف سے رحمتیں ان کے اوپر نازل ہوتی ہے، اور یہی لوگ ہدایت والے بھی ہیں۔ اور صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے کہ بندہ صبر کرتا ہے نا، اللہ ایک بندے سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اللہ اس بندے کو بلند مقام عطا کرنا چاہتے ہیں، لیکن بندے کے جو اعمال ہیں نا وہ اس بلند مرتبے تک نہیں پہنچتے۔ اچانک اس بندے کے اوپر کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، مصیبت آتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا فصبر علیہ، جو مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے نا، یہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے، اللہ اس کو وہ جنت کے بلند محلات کا مالک بنا دیتے صرف اس صبر کی وجہ سے۔ بعض اوقات تمہارے درجات کو بلند کرنے کی وجہ سے بھی اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے، اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اس کے اوپر صبر کیا کرو، اللہ کی طرف سے اجر ملے گا۔ اور 6 نمبر پر بھئی اللہ سے دعا کیا کرو، جب مصیبت آ جائے دعا کر لیا کرو۔ جب بندہ دعا کرتا ہے نا، آپ دیکھ لیں سارے انبیاء علیہم السلام جب بھی ان کے اوپر کوئی دکھ پہنچتا، تکلیف آتی تو وہ دعا کیا کرتے تھے۔ سیدنا آدم علیہ السلام خطا کر بیٹھے، زمین میں اللہ نے بھیج دیا، کیا کیا؟ دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما دے، اللہ اگر تو نے ہمیں نہ بخشا ہم خسارہ پانے والوں سے ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا مانگتے رہے، دعا مانگتے رہے، اللہ نے توبہ قبول کی، نجات دے دی اس غم سے۔ سیدنا
یونس علیہ السلام کو دیکھ لو کہ جب اپنی قوم سے بھاگے نا، مچھلی کے پیٹ میں گئے، اللہ سے دعا کی ہے، اللہ نے دعا کی وجہ سے اس مصیبت سے نجات دے دی۔ اور 7ویں نمبر پر بھائی جب کوئی تکلیف آئے تو نماز ادا کیا کرو۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا نستعین بالصبر والصلاۃ، اللہ سے نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کیا کرو۔ لیکن المیہ کی بات یہ ہے، جب ہم کسی کو کہیں نا بھی نماز پڑھ لو، کہتے ہیں قاری صاحب آج کل بڑی ٹینشن کے دن چل رہے ہیں، پھر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ضرور پڑھیں گے۔ جب ہمیں کوئی مصیبت آئے، اس مصیبت کی وجہ سے اللہ کے بندے کو اور قریب ہونا چاہیے، ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ جو پہلے نماز پڑھتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مصیبت آئی، کوئی دکھ پہنچا، تکلیف آئی، بندہ مسجد کا رخ کرے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، نماز پڑھے۔ پہلے نہیں بھی پڑھتا، کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، اس کو دور کر کے نماز کا اپنے آپ کو عادی بنا لے۔ جب ہمیں کوئی دکھ آتا ہے، ہم جو اللہ کے ساتھ پہلے تعلق ہوتا ہے ہم اس سے بھی دور ہو جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے میری تکلیف دور ہو جائے گی، تکلیف اور بڑھے گی۔ جو اللہ سے تعلق تھا، جس اللہ نے اس مصیبت سے نجات دینی ہے، ہم نے اس سے کنارہ کر لیا۔ نبی علیہ السلام ایک صحابی کہنے لگے، صحابہ کرام تھے نا، کہتے تھے یا لیتنی صلیت فاسترحت، ہائے کاش میں نماز پڑھ کے اپنے آپ کو سکون دوں، مجھے وہ راحت ملے۔ ساتھ بیٹھنے والے صحابی اس نے کہا، اس کی بات کو نا بڑا عجیب سا محسوس کیا کہ بھائی نماز تو عبادت ہے، تو نے نماز عبادت کے لیے پڑھنی ہے یا سکون کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے، میں نے اپنے ان کانوں سے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، اے بلال نماز کے لیے اقامت کہو، نماز کے ذریعے ہمیں سکون پہنچاؤ۔ نماز تو سکون کا بحث ہے، نماز تو ہمارے غموں سے چھٹکارے کا بحث ہے۔ لیکن المیہ کی بات یہ ہے کہ ہم نماز کو جب کوئی تکلیف پہنچے، دکھ آئے، ہم نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کوئی تکلیف آئے، نماز پڑھ کے اللہ سے مدد طلب کیا کرو۔ اور اسی طرح جب بھی کوئی پریشانی آئے، دکھ تکلیف آئے، تو صدقہ کیا کرو اللہ کے راستے میں، کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرو۔ اس صدقے کی وجہ سے اللہ آنے والی مصیبت ہے اس سے انسان کو محفوظ کر دیتے ہیں، چھٹکارا دیتے ہیں۔ کیسے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کے وہ حدیث ہے، فجر کے وقت اللہ فرماتے ہیں، یابن آدم انفق علیہ، او آدم کے بیٹے غریب لوگوں پہ تو خرچ کر، آسمان کا رب تیرے اوپر خرچ کرے گا۔ ہم کتنا خرچ کریں گے؟ اپنی استطاعت کے مطابق، کوئی 100 روپے، کوئی 200، کوئی 1000، لیکن انفق علیہ، او ابن آدم تو یہ غریب لوگوں پہ خرچ کر۔ کائنات کا رب ہے، وہ اعلان کر رہا ہے جس کے پاس پوری کائنات کے خزانے ہیں، جس نے یہ کہا ہے کہ اگر ساری جن و انس اکٹھے ہو جائے ایک میدان کے اندر اور اپنی اپنی حسرت کے مطابق جتنا کسی کا دل چاہے، اپنی اپنی منشا کے مطابق اللہ سے سوال کرے، مانگے، اللہ سے دنیا کی دولت مانگ لے، بینک بیلنس مانگ لے، گاڑیاں مانگ لے، وہ بڑی بڑی پراپرٹی کا سوال کر لے، ہر بندے کو اس کی منشا کے مطابق اللہ عطا بھی کر دے، پھر بھی اس مالک کی خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جس طرح ایک سمندر میں سے ایک چڑیا چوچ بھر لے یا ایک سوئی کا بندہ سمندر میں ڈبو کے نکالے، جتنی سمندر میں کمی آتی ہے نا، اتنی کمی بھی اس رب کے خزانوں میں نہیں آتی۔ جب وہ رب اس بندے پہ خرچ کرے گا تو کتنا کرے گا؟ کبھی سوچ کے دیکھے، آئے اس فلسفے کو سمجھ کے تو دیکھے، وہ رب اس بندے پہ خرچ کرے گا۔ یابن آدم انفق علیہ، او آدم کے بیٹے تو خرچ کر، صدقہ کر میرے دیے ہوئے مال میں سے۔ جب تو صدقہ کرے گا، کائنات کا رب تیرے اوپر خرچ کرے گا، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، بادروا بالصدقہ ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ جب تم صدقہ کرتے ہو نا، یہ تمہارے ہاتھ سے دیا ہوا مال یہ اللہ کی غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے،
اور مصیبتیں قرآن کہتا ہے اسی وقت آتی ہے جب گناہ زیادہ ہوتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوتی ہے، جب اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا یہ مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ کہاں پہ یاد آئے، کچھ ایسے افراد کو میں جانتا ہوں جو کہتے ہیں قاری صاحب جب بھی میرے گھر میں نا اولاد میں سے کوئی بیمار ہو جائے میں کبھی بھی انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے نہیں گیا، اور میں رات کو یہ تہیا کرتا ہوں یا پھر کوئی ایسا محلے میں جو غریب بندہ ہے نا میں اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوں، جتنا ہو سکے میری جیب سے پیسے نکل آئے نا میں خاموشی کے ساتھ اس کو صدقہ کر دیتا ہوں۔ مجھے اللہ کی قسم ہے صبح تک میری اولاد جو بھی بیمار ہوتی ہے نا تو وہ اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے، اس وجہ سے کہ میں کہتا ہوں 2000 ڈاکٹر کو بھی تو دینا ہے نا، کسی غریب کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ دعا تو سنت ہے، شفا پھر بھی اللہ نے دینی ہے، جو اللہ دعا کے ذریعے شفا دے سکتا ہے ویسے کیوں نہیں دے سکتا۔ میں اس یقین اور ایمان سے جب صدقہ کرتا ہوں نا فجر تک اللہ میرے اس بیٹے کو بیٹی کو شفا دے دیتا ہے۔ صدقہ کرے مصیبت ختم ہو جائے گی۔ آخری عمل نبی علیہ آخری عمل جو ہے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من جاء حمومہ ہما واحدا کفاہ اللہ الدنیا والآخرہ، کہ جس بندے نے دل میں ایک جو فکر ہے نا اس کو پیدا کر لی، وہ فکر آخرت کی فکر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کفاہ اللہ ہم الدنیا والآخرہ، اللہ اسے دنیا اور آخرت کی فکروں سے آزاد کر دیتا ہے۔ لیکن تب جب بندہ اپنے دل کے اندر وہ آخرت کی فکر کو پیدا کر لے، بندے کو آخرت کی فکر ہو اور اس کے مطابق وہ دنیا کی زندگی گزارے، جب بندے کو آخرت یاد ہو نا تو پھر یہ دنیا کی سزائیں، یہ دنیا کی مصیبتیں، یہ تکلیفیں یہ بندے کی نظر میں کوئی معنی نہیں رکھتی، بالکل یہ ختم ہو جاتی ہے، اور کبھی بھی پھر بندے کی زبان پہ شکوے نہیں آتے۔ یہ چند ایک اعمال تھے جن کو کرنے کی وجہ سے اللہ بندے کے اوپر آئی ہوئی مصیبتیں وہ ختم کر دیتا ہے۔ آئیں آپ بھی ان اعمال کو اپنائیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان اعمال کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔